مضبوط رکھا کریں، اپنی ہمت کو ڈگمگانے مت دیا کریں۔ جو کام نہیں ہو رہا ہے بار بار کئی کوششوں کے باوجود، تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس کوشش کا بدلہ اللہ پاک آپ کو کسی اور طرح سے لوٹا دے، اور جو ملے وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور اچھا ہو۔ اللہ پاک نے اگر ہم سے کچھ واپس لے لیا ہے تو اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہوگی۔ پریشان نہ ہوں، اللہ بہت جلد بہترین دینے والا ہے۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سب بے معنی سا لگے، تمہیں بھلے ابھی اس کی مصلحتیں سمجھ نہ آئیں، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم پر ہر راز کھول دیا جائے گا، اور تب ان چیزوں کے نہ ملنے پر شکر ادا کرو گے جن کے ملنے کی تم ضد کیا کرتے تھے۔ تب تم سمجھو گے کہ کچھ لمحوں کے رونما نہ ہونے میں ہی کتنی بڑی بہتری ہوئی۔ تب تم جان جاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں کن کن مقامات پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اور تم کو خبر تک نہ ہوئی۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں نا، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے۔ پھر چاہے کشتی مجدھار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو، جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے۔ اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ۔ خالق خود ہی نپٹ لے گا تمام دکھ درد سے۔ مومن کبھی غمزدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس کی قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہیں۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسندیدگی تو مل گئی نا۔ اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا۔ اور اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ ہر دفعہ دور کھڑے ہو کر پکارنے سے کام نہیں بنتا، کبھی کبھی دروازے تک جانا ہوتا ہے، دستک دینی ہوتی ہے، جب تک کہ دروازہ کھول نہ دیا جائے۔ من پسند چیزیں آسانی سے نہیں ملا کرتی، صبر کا امتحان لیا جاتا ہے، لگن دیکھی جاتی ہے، انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، راستے بدلنے پڑتے ہیں، سجدوں میں راتیں کاٹنی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کر دروازہ کھلتا ہے۔ تم دروازے سے خالی ہاتھ لوٹو گے نہیں کبھی، بس انتظار کرو اور اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے پر یقین رکھو۔ غم سے ہی تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا ہونے نہیں دیتا، اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ تو پھر کیوں ان کے لیے خود کو ہلکان کر رکھا ہے جو چھوڑ کر جا چکے؟ تم اس کے لیے جیو جو اب تک تمہارے ساتھ ہے، اور یاد رکھو تمہارے صبر کے آخری مرحلے پر وہ تمہیں اس چیز سے نوازے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے
کہ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ کبھی کبھی ہمیں اسے چھوڑنا پڑتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، جس میں ہماری جان بستی ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ وہ کوئی انسان ہی ہو، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا کوئی سب سے زیادہ پسندیدہ شوق یا کام، وقت اور حالات ایسے بنتے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا شوق اور ہماری پسند دونوں ہی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہیں۔ جس چیز کے بغیر ہم نے جینے کا سوچا بھی نہیں ہوتا، پھر ہم اسی کے بغیر جی رہے ہوتے ہیں۔ کتنا تکلیف دیتا ہے نا یہ سب، جو ہم نہیں چاہتے وہی سب کرنا پڑتا ہے مجبوراً۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہیں عطا کرنے میں دیر کر دے تو تمہاری سوچ دعاؤں کی قبولیت کو ناممکن سمجھ بیٹھتی ہیں۔ جس خدا نے تمہیں بنایا، تم سے جڑے رشتوں میں تمہارے لیے محبت ڈالی، اور سب سے بڑی بات تمہیں اپنی امت میں پیدا کیا، تو پھر اس کی رضا کے لیے تم اپنی ایک من پسند شے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں اگر کوئی ایک دفعہ تکلیف دے تو تم اسے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیتے ہو، اور وہ اتنا عظیم اور غفور الرحیم ہے کہ تم نے آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو وہ تب بھی معاف کرتا ہے۔ تم سے اگر کچھ دور ہو جائے تو وہ اسے دگنا کر کے اور بہتر بنا کر واپس کرتا ہے، تو پھر تم اس کی مصلحت پر شک کیوں کرتے ہو؟ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پر ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی ہوگی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا جو ان کی دعا قبول نہ کرتا؟ وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ ضروری نہیں جو ہم نے مانگا ہو وہی قبولیت کا پھل ہو۔ کبھی کبھی ہماری پسند نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے، اور یہی ہماری دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وقتی سکون اور فائدے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی تو ہوتی ہے جو ہمارے دل کا سکون ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے، اور یہی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ جب کوئی انسان انتہائی تکلیف سے گزر رہا ہو، جب ارد گرد سے لوگوں کی ہنسی کی آوازیں سنائی دے، تب انسان یا تو مکمل ٹوٹ جاتا ہے یا مکمل طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، مگر دونوں صورتوں میں آنسو ہی واحد سہارا ہوتے ہیں جو تنہائی میں مخلص بن کر ہمیشہ ہمارے درد کی داستان سناتے جاتے ہیں اور ہمارے غموں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ لمحہ ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے جب صحیح طور پر ہمیں اپنی حیثیت سمجھا دی جاتی ہے۔ بس اپنی ہمت کو بلند اور خود پر بھروسہ رکھیں۔ آپ یہ جان لیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی تڑپ اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا
کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ واپس مل جاتے ہیں، وقت بہتر ہو جاتا ہے، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے گھنٹے لگیں، ہفتے لگیں، مہینے لگیں یا سال لگیں، ہر ایک کی آزمائش کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر جب اللہ کن کہہ دے، آپ کا صبر اور خاموشی اس کو پسند آ جائے تو لمحہ بھر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود کو یقین دلائیں، خود کو بتائیں کہ وہ میرا رب ہے، جو مجھے پیدا کرنے والا، ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ دیں، مگر میرا اللہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا، وہ ہر لمحہ ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت تو خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ خود کو ہمت دیں یہ کہہ کر، اس مختصر زندگی میں غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں وہ میرے ساتھ ہے اور وہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والی اگلی سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اللہ کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ میرا اللہ بہت پیار کرنے والا اور مہربان ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے اس سے منہ نہ موڑنا کہ جو تم نے مانگا وہ تمہارے سوچے گئے وقت پر کیوں نہیں ملا۔ اور یاد رکھو تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے اور کن سے فیکون تک
ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم نے کسی سے۔ جب وہ ہاتھ میں غم تھماتا ہے تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، اللہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، اور وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے اور نہ ہی روک سکتا ہے۔ میں نے جب سے اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا سیکھا ہے تب سے زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ پہلے مجھے ہر چیز کی ٹینشن ہوتی تھی، تھوڑا سا مشکل وقت آتا تھا میں ہمت ہار جاتی تھی، میرے لاکھوں سوال ہوتے تھے، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ مجھے خود سے زیادہ لوگوں کی فکر ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ میں کتنی بزدل ہوں، نکمی ہوں، ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتی۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ مشکل وقت مجھے بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ میری بے انتہا کوشش کے بعد اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی بہت بڑا راز ہے جو میں نہیں سمجھ سکتی، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اب کچھ بھی ہو جائے تو دل مطمئن رہتا ہے، کوئی سوال نہیں ہوتا کسی سے، لوگوں کی باتوں پر اب دل پریشان نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی کوئی کیا کہے گا۔ اب کوئی کچھ بھی کہہ دے میں مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ میری کسی بھی خواہش کو رد نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، اور ویسے بھی جب کچھ بڑا کرنے کا سوچا ہو تو مشکلات بھی بڑی ہی آئیں گی، وقت بھی زیادہ لگے گا، آزمائش بھی بڑی ہوگی۔ مجھے تو بس صبر کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے اپنے رب پر، وہ خود ہی کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا اور مجھے ہر اس شے سے نوازے گا جس کی مجھے خواہش ہے۔ آج جو تمہیں کسی لائق نہیں سمجھتے، ایک دن کائنات کا مالک انہی سے تمہاری تعریف کروائے گا۔ محنت ضائع نہیں جاتی، تم دیکھنا تمہارے نصیب کا ستارہ بھی چمکے گا ایک دن۔ جو مذاق اڑاتے ہیں انہیں اڑانے دو، تم بس محنت کرتے جاؤ اور رب پر بھروسہ رکھو۔ آج کی یہ مشکلیں ایک دن تمہیں ایسا مقام نصیب کریں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اپنے رب کا شکر ادا کرو گے۔ وہ ساتھ ہے تمہارے ہر لمحہ، اور وہ غفور الرحیم رب محنت کا بدلہ دوگنا کر کے دیتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑگڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ جے نماز پر گرائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آنسوؤں نے روانی پکڑی ہو وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کی جہاں آخری حد ہو
وہیں سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر، تمہارے پلکوں کو گیلا کرتے آنسوؤں پر وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے۔ تمہاری طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے وہ تمہیں، بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تھکو نہیں، مانگتے رہو۔ سجدے میں اللہ کو لگائی گئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں کہ تم اس پر یقین رکھ کر سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ تو معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعاؤں کی قبولیت بن کر، کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی کے بعد کن کا وسیلہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں سے حوصلہ بن کر، کبھی تمہارے وجود کو سمیٹنے کے لیے سجدہ بن کر، کبھی کٹھن آزمائش کے دوران اندیکھی مدد بن کر، تو کبھی اپنے رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، تو کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گمان بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں، تم بھلے اسے بھول جاؤ لیکن اللہ تمہیں نہیں بھولتا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہاری پکار نہیں سن رہا، تم کیوں اس بات کو فراموش کیے ہوئے ہو؟ وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دل کے زخموں سے ناواقف ہے، جان لو وہ ہر نہ دکھائی دینے والا زخم بھی دیکھ رہا ہے۔ تم اپنے ناقابل برداشت درد سے نجات چاہتے ہو، وہی تو ہے جو آہستہ آہستہ تمہارے رشتے ہوئے زخموں پر سکون کا مرہم رکھ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ ہر پل تمہیں تھامے ہوئے ہے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اس آیت میں کتنا سکون ہے، ان الفاظ سے ایک مومن کی روح کتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کا بادشاہ، دو جہانوں کا مالک آپ کا محافظ ہے، وہ ہر پل آپ کے ساتھ ہے،
وہ آپ کا بہترین مددگار ہے۔ وہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تب بھی کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے فیصلوں پر یقین رکھیں۔ اللہ جو بھی کرتا ہے بے شک ہمارے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا۔ اس کی سرپرستی میں ہمارے ساتھ کیسے کچھ برا ہو سکتا ہے؟ اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب دنیا کی محبتیں تمہیں مار دیتی ہیں تب اللہ کی محبت تمہیں پھر سے زندہ کر دیتی ہیں۔ وہ تمہارے دل کے ذریعے تم میں داخل ہوتا ہے اور تمہیں اتنے یقین سے بھر دیتا ہے کہ تمہارے کان اسے سننے لگتے ہیں اور دل اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی مگر دل سے وہ چاروں طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور جب اللہ یقین والوں کے لیے عرش سے کن کی صدا بھیجتا ہے تو فرش والے اسے رد نہیں کر سکتے۔ پھر جو مانگا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو سنو، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے۔ تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹنے دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ اگر زندگی نے گرا دیا ہے نا تو مایوس نہ ہو، تمہارا اللہ تمہیں پھر سے چلنا سکھا دے گا، تمہاری ہنسی واپس لوٹا دے گا، سب بہتر ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا اللہ مایوسی سے ہی تمہارے لیے امید نکال دے گا۔ بس تم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو